السلام علیکم ناظرین، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں سلطان نور الدین زنگی کی کہانی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ صلیبی جنگجو تعداد میں واقعی 10 تھے۔ مجر الدین نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا راستہ روکا تب ان میں سے ایک جو شاید ان کا سرخل تھا مجر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے حالات سے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور ہمارے در پر ہو۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ہمیں ہماری منزل کی طرف نکلنے دو۔ اگر تم لوگوں نے ہماری راہ روکی تو یاد رکھنا اپنے لیے رحم، اداسی اور غمگنی کو آواز دو گے۔ اگر ہمارا کہا نہ مانا گیا تو پھر ہم جب تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے تمہیں کہانہ ریاست کی طرح روند کر چلے جائیں گے۔ ہم اپنے وطن سے دور پردیسی ہی سہی، مگر تمہاری ان سرزمینوں میں خدا کی برکت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم لوگ صلیبی نائٹ ہیں، ہم لوگ گھوڑوں کی ٹاپوں اور درندوں کی درندگی میں جوان ہوئے تھے۔ صلیبی نائٹوں کا وہ سربراہ جب خاموش ہوا تو مجر الدین نے اسے انتہائی غصے میں مخاطب کیا۔ تہذیب و نفس اور شرافت انسانی کو خرافات کی اپنی زنجیروں میں جکڑنے والوں، اسی وقت فرانسیسیوں پر جان لیوا ضرب لگاتے ہوئے ان کے سرگل کو مخاطب کر کے مجر الدین چلا اٹھا، فرانس کے بزدل نیٹو، اب بھی وقت ہے، ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ تم دیکھتے ہو تمہارے آدھے ساتھیوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور اگر تم نے اس ٹکراؤ کو جاری رکھا تو پھر تھوڑی دیر تک تم سب قضا کا لقمہ بن کر رہ جاؤ گے۔ مجر الدین کے ان دھمکی آمیز الفاظ کا خاصے خواہ اثر ہوا۔ فرانسیسی نیٹو کے اس سرگل نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کی اس حرکت پر مجر الدین تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، ان سب کے ہتھیار اپنے قبضے میں لے لو۔ پھر فرانسیسی نیٹو کے اس سرگل کے سامنے مجر الدین آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابلیس گزیدہ انسان، اس ٹکراؤ سے پہلے میرے خلاف زبان چلتی رہی، تو دلوں کو پامال کرنے والی گفتگو کرتا رہا، اب تو بے بس اور مجبور ہو کر ذلت اور پستی کا کفن پہنے اطاعت پیشہ غلامی زندگی کے اندھیروں میں، زنجیروں اور بیڑیوں میں خاموش کیوں ہے؟ بول اب شکست اٹھانے کے بعد اپنی دلیری کے لیے کچھ الفاظ استعمال کر۔ فرانسیسی نیٹو کا وہ سربراہ کچھ نہ بولا۔ اس کے اس عمل پر مجر الدین مسکرایا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، ان سب کو آگے آگے ہانکتے ہوئے اپنے ساتھ واپس لے جاؤ۔ پھر مجر الدین نے فرانسیسیوں کو مخاطب کیا، سنو، میرے ساتھی تمہارے پیچھے دائیں اور بائیں رہیں گے۔ نالے کو پار کر کے سرکٹوں کے اس جنگل میں چلو جہاں تم واردات کرنے کے بعد نالا پار کر کے بھاگ آئے ہو۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارے پیچھے اور دائیں اور بائیں میرے ساتھی موجود ہیں، وہ اپنے تیروں سے تمہیں چھلنی کر دیں گے۔ چپ چاپ ہمارے آگے آگے بڑھتے رہو۔ مجر الدین اپنے لشکر کے ساتھ فرانسیسی تغزنوں کو اپنے آگے آگے ہانکتا ہوا اس جگہ جب آیا جہاں وہ زخمی کارلوس کو اپنے چھوٹے بھائی شمس الدین اور اپنے چچا زاد بھائی زاہد کے حوالے کر گیا تھا۔ اس کے لشکریوں کا باقی حصہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر ایک طرف کھڑا تھا۔ کارلوس کے زخموں کی مرہم پٹی کی جا چکی تھی، اب وہ پہلے سے بہتر حالت میں تھا۔ دو لڑکیاں اس سے لپٹ کر پیار اور محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔ مجر الدین اپنے گھوڑے سے اترا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لشکری بھی اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور فرانسیسیوں کو بھی انہوں نے ان گھوڑوں سے اتار دیا۔ اتنی دیر میں مجر الدین آگے بڑھا، کارلوس کے قریب ہوا اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم، اب آپ کیسے ہیں؟ کارلوس نے پرسکون انداز میں کہنا شروع کیا، میرے عزیز، آپ کے ان بھائیوں نے میرا بہترین خیال رکھا، اب میں سمجھتا ہوں کہ میں بچ گیا ہوں۔ آپ کے حالات پوری طرح آپ کے بھائی نے مجھے نہیں بتائے، اتنا ہی تعارف کرایا۔ آپ نور الدین زنگی کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک ہیں۔ کارلوس اس سے آگے کچھ کہہ نہ سکا، اس لیے کہ انتہائی سنجیدگی میں مجر الدین نے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سلطان نور الدین زنگی کے لشکر کا ایک عام سا سالار ہوں، بس قدرت نے آپ کی مدد کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ یہاں تک کہتے کہتے مجر الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کارلوس نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ میری دو بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام مرسینہ اور چھوٹی کا نام مشال ہے۔ مجر الدین نے لمحہ بھر کے لیے ان دونوں لڑکیوں کی طرف نگاہ کی، اس نے دیکھا مرسینہ ایسی خوبصورت تھی جیسے زیب و زینت دنیائی مجسمہ۔ دونوں لڑکیاں مجر الدین کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس موقع پر مرسینہ نے اپنے ریشم کے سے ہونٹ کھولے، چمک سی آواز میں مجر الدین کو مخاطب کیا، امیر، میں، میری چھوٹی بہن
میرا باپ سبھی آپ کے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری حفاظت کا سامان کیا۔ جب مرسینہ مجر الدین سے مخاطب ہوئی تو مجر الدین نے ایک نگاہ ان پر ڈالنے کے بعد اپنی نگاہیں جھکا لیں، زمین کی طرف دیکھنے لگا، پھر ان کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہتے کہتے مجر الدین کو رک جانا پڑا، کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی شمس الدین اور چچا زاد بھائی زید دونوں اس کی طرف قریب آ گئے۔ زید اپنا منہ مجر الدین کے کان کی قریب لے گیا اور کہنے لگا بھائی، آپ کے جانے کے بعد ہم نے انہیں تلاش کیا۔ یہ جو 2 لڑکیاں ہیں، سرکنڈوں کے ایک گہرے جھنڈ کے اندر کسی نے گڈھا کھود رکھا تھا اور وہاں کچھ کٹے ہوئے نرسل پڑے ہوئے تھے اور یہ اس گڈھے میں تھیں اور گڈھا اوپر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ ان کو تو ہم وہاں سے نکال کر یہاں لے آئے۔ ان کو ان کے باپ کے پاس بٹھانے کے بعد ہم ان کے دوسرے گھر کے افراد کو تلاش کرنے نکل گئے، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے ان کے 2 بھائی اور 1 بہن اور 1 ماں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاشیں ہم نے ابھی تک ان کے سامنے نہیں لائی، ان دونوں لڑکیوں کو ابھی تک نہیں بتایا، تاہم یہ اطلاع ہم نے کارلوس کو دے دی ہے۔ کارلوس کہنے لگا ابھی تک میری بیٹیوں کو ماں، بھائیوں اور بہن کے قتل کی اطلاع نہ دیں، پہلے میری مرم پٹی ہو جائے اور کچھ سنبھل جاؤں تو انہیں اطلاع کریں گے۔ کم از کم انہیں یہ یقین تو ہو کہ ان کا باپ زندہ ہے، اس طرح یہ مرنے والوں کا غم برداشت کر جائیں گی۔ خطلخ بن زید کے ان الفاظ پر مجر الدین کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ فرانسیسی نیٹو کے سرگل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر بہت غیظ و غضب سے اسے دیکھا، پھر اچانک اس کے چہرے پر تماچا اور جسم پر گھوسوں کی بارش کر دی۔ تو نے بے بس بوڑھے اور 2 معصوم لڑکیوں کی ماں، 2 بھائی اور 1 بہن کو کیوں قتل کیا؟ مجر الدین کی اس آواز پر مرسیمہ اور مشال دونوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں۔